آپ دیکھ رہے ہیں تلاش 24۔ اس وقت روبینہ ایاز جی ہیں اور فی الوقت آج کے اس دور میں ان کا نام جو ہے وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ اکثر و بیشتر ہم ان کی کلام کو یوٹیوب کے ذریعے سے بھی اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور مشاعرے کے حوالے سے بھی ان کو سنتے رہتے ہیں، اور جتنی تیزی سے انہوں نے مقبولیت حاصل کی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ فن جو ہے وہ چھپتا نہیں ہے، وقت انہیں زیادہ لگ جاتا ہے اپنی منزل کو پانے کے لیے، جن میں شدت، ہمت، حوصلہ اور فن پر جب تک عبور بھی ہوگا تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو انہوں نے اپنے ہمت سے، اپنی ایمانداری سے، اپنی شاعری سے اور اپنی محنت سے فن کو حاصل کیا، اور یہی وجہ ہے کہ بہت کم وقت میں انہوں نے اپنا نام جو ہے وہ مشاعری کی دنیا میں درج کر لیا، اور ادب میں احتراماً یہ نام لیا جاتا ہے روبینہ ایاز جی کا۔ آج ہم ڈاکٹر سلطان شاکر ہاشمی صاحب کے گھر میں موجود ہیں۔ تو روبینہ جی، ہم سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیں گے کہ شاعری میں آنے کا خیال کیسے آیا، یا بچپن سے ہی شوق تھا؟ شاعری بچپن سے نعت پڑھنے کا بڑا شوق تھا، کیونکہ لکھتے تو نہیں تھے بچپن سے، تو دوسروں کی پڑھا کرتے تھے، اور کلاس 9th 8 تک کچھ خیال جو آج کل لوگ اوپن مائک میں پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ ہم لوگ پہلے لکھا کرتے تھے جب اپنے اسکولنگ ٹائم پہ۔ لیکن ہمارے گھر میں اردو کا ماحول ہمیشہ سے تھا۔ امی کو یہ تھا کہ اگر وہ باہر گئی ہیں تو بنا کوئی اردو کتاب لیے واپس نہیں آنا ہوتا تھا ان کو، اور پاپا یہ تھے کہ ان کو قوالی، نعت وغیرہ کا سننے کا بڑا شوق تھا ان کو، تو وہاں سے لگا، اور ہم نے اردو ہمارے ساتھ ہمیشہ رہی۔ ہم نے ایم اے بھی اردو سے کیا یونیورسٹی سے، تو دھیرے دھیرے وہ شوق گیا، اور 2014 سے باقاعدہ ہم نے لکھنا شروع کیا، اور یہ اب سفر یہاں تک آیا۔ سیکھا اپنے استاد کو آپ کا؟ بنا سیکھے ہم نے 2017 کا ایک مشاعرہ پڑھا تھا دہلی کا، کیونکہ وہاں پہ یہ تھا کہ انہوں نے بلا لیا، اور بلال نورانی صاحب جو تھے سر، تو وہ ہم کو فیس بک پہ سنتے تھے، تو انہوں نے کہا بیٹا کوئی پروگرام پڑھا ہے؟ ہم نے کہا نہیں سر، ابھی سوچا ہی نہیں کہ مشاعرہ پڑھیں گے۔ تو کہنے لگے بہت اچھا کہتی ہے، ہم کسی سے بات کریں گے۔ تو ایک شاعر ہے، ان سے انہوں نے بات کی، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم بلائیں گے۔ تو انہوں نے بلایا، اور ہم پہلا ہمارا جو پروگرام تھا 2017 میں ہم نے پڑھا وہاں پر۔ اس کے بعد ہم نے شاعری پہ کام کیا، جب وہاں گئے ماحول دیکھا، پڑھا، کیونکہ ہمارا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا مشاعرے کا کہ کیسے پڑھتے ہیں کیا ہے، لیکن ہم ٹی وی اردو پہ ہر سیٹرڈے اور تھرسڈے سنتے ضرور تھے۔ تو وہاں پڑھا، پھر وہاں سے آئے تو زیادہ سیریس ہو گئے شاعری کے لیے کہ کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ واصف فاروقی سر ہمارے پہلے استاد رہے ہیں وہ، تو ان سے سوشل میڈیا کے حوالے سے ہماری ان سے ملاقات ہوئی۔ ان کو ہم نے رینڈم، ہمارے سامنے کئی سارے لوگ آئے تو ان پہ ہی کلک کیا، اور ان سے ہم نے میسنجر پہ رابطہ کیا کہ سر ایسی سی بات ہے، ہم سیکھنا چاہتے ہیں شاعری وغیرہ۔ تو انہوں نے ہم سے ملنے سے پہلے ہمیں ایک مصرع دیا کہ ہم پہلے ایگزام لیں گے کہ مطلب ہو شاعرہ کہ نہیں ہو۔ تو انہوں نے ہمیں ایک مصرع دیا تھا کہ ہم نے اپنے زندگی نظر سیاست نہیں ہونے دیں گے، کہنے لگے اس پہ آپ غزل کہہ کے دکھاؤ، یہ قافیہ ہے، یہ ردیف ہے۔ تو ہم نے کہا سر شام تک کا وقت دیجیے، کہنے لگے ٹھیک ہے، اور ہماری واٹس ایپ پہ بات ہو رہی، ہماری ملاقات نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے دیا تو ہم نے پوری غزل کہی کہ زندگی نظر سیاست نہیں ہونے دیں گے، تانا شاہوں کی حکومت نہیں ہونے دیں گے، ان کا ایمان یہی ہے کہ لڑایا جائے، یہ تو آپس میں محبت نہیں ہونے دیں گے۔ ایسے پوری غزل کہی، ان کو بھیجی، کہنے لگے واہ یہ تو بہت اچھا ہے، ایک اور مصرع دیا اس پہ کہو۔ نے بھی اپنے خوابوں کا ایک گھر بنا لیا، اس کے بھی انہوں نے کہا یہ قافیہ، یہ ردیف ہے، اس پہ بھی غزل کہو۔ تو اس پہ میں نے پوری غزل کہی کہ ہم نے بھی اپنے خوابوں کا ایک گھر بنا لیا، دل میں ہی آنسوؤں کا سمندر بنا لیا، خالی ہی ہاتھ آئے تھے خالی ہی جاؤ گے، سن لے جنہوں نے خود کو سکندر بنا لیا۔ تو ایسے پوری غزل کہنے لگے ٹھیک ہے اب ملاقات کرو۔ تو پھر ان کے پاس گئے تو انہوں نے تعارف کرایا اپنی وائف سے، کہنے لگی باقاعدہ شاعرہ ہے، اس سے ملو۔ تو پھر وہاں سے وہ جو ہمارا سٹارٹ ہوا 2018، تو انہوں نے ہمارے جو شاعری کا جو پرواز ہوئی تو انہوں نے بڑی ہماری مدد کی۔ پہلی بار آپ مشاعرہ جب آپ نے پڑھا، جی آپ نے پہلا مشاعرہ جب پڑھا، جی، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے مقبولیت آگے بڑھنے لگی، جی، شاعر ہے ان کا رویہ کیا رہا آپ کے ساتھ؟ ہمارا ماننا ہے کہ آپ ایک دم کانشیس ہو کر اپنے کام پر آگے فوکس کرتے رہیے، آپ کے راستے آسان ہوتے جائیں گے۔ آپ یہ مت سوچیے کہ ہمیں کسی کو پیچھے کرنا ہے،
آپ خود کو آگے لے جائیے. بہت سارے راستے, آپ کسی بھی راستے پہ چلیں گے بہت ایزی نہیں ہوتا, دشواریاں بہت ہوتی ہیں, لیکن الحمدللہ ایسی کوئی دشواری نہیں ہے, کیونکہ اسٹیج پہ ہم صرف اپنے سے مطلب رکھتے ہیں, ہمیں کسی سے گفتگو نہیں کرنی ہوتی. میرا کوئی نیچر ہی نہیں کسی سے بات کروں, کیا ہے اپنا پڑھا, اپنا پیمنٹ لیا, واپس ہو گئے. تو نہ ہم کسی سے بات کرتے ہیں زیادہ کہ کوئی ہمیں اتنا فری ہو ہم سے کچھ بات کرے یا کچھ, اپنا پڑھا بس آگے. تو ایسی کوئی دشواری میں پیش نہیں آئی. تو یہ اچھا کہ آپ نے بتا دیا, جو لوگ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں, اگر وہ مشاعرے میں آپ کو بولیں تو پیمنٹ جو ہے وہ ضروری ہے. ہاں ظاہر سی بات ہے. نہیں, گھر سے دور جا کر اور ادب کی خدمت کرنا یہ خدمت ہے, اور اس کا اگر اس کی اجرت, اس کا اگر معاملہ بڑی بات نہیں ہے, محنت کرتے ہیں. تو دونوں مصرے آپ نے جو تھا, یہ کہیں گے کہ جو دونوں مصرے تھے ان میں جان ڈال دی آپ نے اپنے فکر سے اور اپنے کلام سے. ایک آخری سوال اور یہ کرنا چاہیں گے کہ مشاعرے جس طرح آج ہو رہے ہیں, جس طرح کے مشاعرے ہو رہے ہیں, بہت سے اچھے بھی ہو رہے ہیں لیکن بہت کم اچھے مشاعرے ہو رہے ہیں, تو کیا محسوس کرتی ہیں آپ کہ جو شاعری پہلے ہوتی تھی یا مشاعرے ہوتے تھے یہ جو آج ہو رہے ہیں, ان میں کوئی فرق؟ دیکھیے اچھی شاعری کرنے والے آج بھی موجود ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو سامعین کو اچھی شاعری پروس ہی نہیں رہے ہیں. آپ جیسے بلائیں گے پڑھنے والوں کو وہی تو سامعین سنیں گے, آپ اچھی پڑھنے والوں کو بلائیے. ابھی بھی موجود ہیں ایسے لوگ لکھنؤ سے لے کر اطراف میں کہ اچھی شاعری کر رہے ہیں, بٹ ان کو مدعو نہیں کیا جاتا. تو سب سے بڑا جو آرگنائزر کا جو سب سے بڑا جو ڈرا بیک ہے وہ یہی ہے کہ آپ اچھی شاعری کو پروموٹ ہی نہیں کر رہے. بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ ہم پروموٹ نہیں کر رہے. آج کل شاعری میں نسل نگاروں کو لایا جا رہا ہے. بہت سارے ایسے شاعر ہیں, میں نے دیکھا وہ اسی بات جیسے عام گفتگو ہوتی ہے نا, جی, اور اس کو نام دے دیا آزاد نظم. تو شاعری مطلب وہ موضوع کر لی بس انہوں نے, ظاہر ہے. تو بہت سے میں نام نہیں لوں گا, ویسے بہت سے شاعر ہیں بہت مقبولیت مل رہی ہے, لیکن جو لوگ کثرت سے شعر کہہ رہے ہیں اور بڑی محنت کر رہے ہیں, تو الگ الگ زاویے, الگ الگ زمینیں, الگ الگ فکر نکال کر لا رہے ہیں. مجھے لگتا ہے وقت ان کا بھی وقت آئے گا, کیونکہ جیسا ہے نا کہ ٹیلنٹ نہیں چھپتا ہے, تو سننے والوں تک ان کی شاعری پہنچے گی ضرور, وہ منظر عام پہ آئیں گے. نہیں, اس بات سے تو بالکل اعتراض نہیں ہے کہ ان کا بھی وقت آئے گا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے اپنی ایک جگہ بنائی لی, فن آپ کے پاس تھا تو آپ کے فن نے آپ کو یہاں تک لیا اور آپ کی جگہ بنا لی. تو ہاں, اس جواب سے جو امید ہے کہ ان کا بھی وقت آئے گا. گزار ہوں ڈاکٹر شوکت ہاشمی صاحب کا کہ آپ سے ملاقات کرنے کا موقع دیا. سلطان سر کا بہت شکریہ کہ انہوں نے 3 بار مجھے ایوارڈ سے نوازا ہے, اور اس بار انہوں نے گھر بلا کر دیا, ان کا بہت شکریہ, بہت مخلص ہے. اور جب بھی ان سے ملتے ہیں کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے. اتنی انکساری کہتے نہیں, جتنا کتنا بڑا ہے وہ اس کی انکساری سے پتہ چل جاتا ہے. اس ساتھ میں بہت انکساری مل کر ہمیشہ ان سے ایک موٹیویشن ملتا ہے. تو بہت شکریہ سر کہ آپ نے ہمیں مدعو کی, پرکھا اور انہیں سنوارنے کی کوشش کی, اور ڈاکٹر صاحب نے کی خوبیوں کو سراہا, دیکھا, اور ظاہر سی بات ہے کہ جوہری ہی ہیرے کی قدر جانتا ہے. یہ اچھی شاعرہ ہیں, یہ وہی لوگ طے کر سکتے ہیں کہ جنہیں واقعی شاعری کا یا اس کا شعور ہو زبان کا. تو ڈاکٹر صاحب تو پہلے سے ہی اس میدان میں ہیں, اور جانے کتنے جوہر بنا چکے ہیں, اور آپ کو انہوں نے ایوارڈ سے بھی نوازا. تو ظاہر سی بات ہے کہ اعزاز بڑی چیز ہے. ہم کسی کو موقع دیں وہ ایک الگ بات ہے, کسی کو ہم تراشیں, کسی کو پرکھیں, لیکن جب اس کی محنت کا صلہ جب دینے کا وقت آتا ہے, لوگ پیمنٹ تو دے دیتے ہیں مگر اعزاز نہیں دے پاتے. اور ایک فنکار جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ اپنی گزار معاش کے لیے اسے یہ اس کا فن ہے اور یہی اس کا پیشہ ہے, تو ظاہر سی بات ہے اس سے اپنے گھر چلاتا ہے. لیکن اس کی سب سے بڑی جو چاہ ہوتی ہے وہ عوام کی محبت, اس کی داد اور اعزاز, یہ اس کی سب سے بڑی چاہ ہوتی ہے. اور یہ چاہ 3 بار آپ کی ڈاکٹر سلطان شاکر ملی ہے, اور ہم چاہیں گے کہ انشاءاللہ اوروں کے بھی ذہن میں یہ بات دوڑے کہ وہ نام و نمود کے لیے نہیں, اوپر آنے کے لیے نہیں کسی کو اعزاز دیں, بلکہ جو صحیح فنکار ہے اسے اعزاز دیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ کا ایک بار پھر سے شکر گزار ہوں کہ آپ اس فن کو پہچانتے ہیں, اور آپ نے انہیں اعزاز سے نوازا. اور اکثر و بیشتر آپ کے مشاہدوں میں, آپ کی نظامت کے دوران, آپ کی صدارت کے دوران ایسے شعراء کو اور ایسے ادیبوں کو سمان جو ہے وہ اعزاز دیا جاتا رہا ہے. تو روبینہ جی, ہم سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. شعیب صدیقی صاحب کو تو مجھے مقطع خالی یاد آ رہا ہے کہ چند تعریف کے جملوں کے علاوہ شاکر, چند تعریف کے جملوں کے علاوہ شاکر,
लोग इस दौर में फनकार को क्या देते हैं, है लोग इस दौर में चंद तारीफ के जुमलों के अलावा शाकिर, लोग इस दौर में फनकार को क्या देते हैं। क्योंकि रुबीना अयाज यहाँ मौजूद हैं, और जब कोई शायर मौजूद हो, वो बाकायदा शायर मौजूद हो, और वो शेर अपना कलाम न पढ़े तो महफिल जो है हमेशा अधूरी समझी जाती है। तो मैं उसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि अपना कलाम जो है वो पेश करे, और इस हवाले से कि फलक से चांद चमन से गुलाब ले आए, फलक से चांद चमन से गुलाब ले आए, कहाँ से कोई तुम्हारा जवाब ले आए। एक लाजवाब शायरा हमारे बीच मौजूद है, मोहतरमा रुबीना अयाज साहिबा। ये शहर है दिल की आरज़ू है, ये लखनऊ है, लखनऊ है, ये शहर है दिल की आरज़ू है, ये लखनऊ है, ये लखनऊ है, ये मीर नासिक की आबरू है, ये लखनऊ है, लखनऊ है, ये मीर नासिक की आबरू है, ये लखनऊ है, लखनऊ है। शेर बता खास, जो लखनऊ देखना हो तुमको, जो लखनऊ देखना हो तुमको, जरूर देखो मगर बताओ, निगाह भी क्या ये बावजू है, ये लखनऊ है, लखनऊ है, निगाह भी क्या ये बावजू है, ये लखनऊ है, लखनऊ है। और हमारे लखनऊ की खासियत, मैं तू तड़ाका न बदतमीजी, मैं तू तड़ाका न बदतमीजी, अदब से बातें, अदब की बातें, जुदा ही अंदाज़ गुफ्तगू है, ये लखनऊ है, लखनऊ है, ये मीर नासिक की आबरू है। और ये अदब के हवाले से सर शेर के, यहाँ पे उर्दू ने हुस्न पाया, वहाँ पे हम भी अदब को सीखे, जहाँ पे उर्दू ने हुस्न पाया, वहाँ पे हम भी अदब को सीखे, हर एक दिल की आरज़ू है, ये लखनऊ है, लखनऊ है, ये मीर नासिक की आबरू। बहुत शुक्रिया सर।